وہ دن 14 فروری کا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ جیگر کی بیٹی کو خط لکھا اور کہا کہ اس دن کو مناتے رہنا، اس دن کو یاد رکھنا۔ اس نے اس دن کی یاد کو مناتے ہوئے، اس دن کو یاد رکھتے ہوئے 14 فروری کو یوم محبت کا نام دے دیا اور لوگوں نے اسے منانا شروع کر دیا۔ جب یہ سزائے موت پہ سولی پہ چڑھ گیا، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر اسے شہید محبت کہا جانے لگا۔ گویا 14 فروری کا دن محبوبوں کا دن ہے، 14 فروری کا دن معشوقوں کا دن ہے، 14 فروری کا دن بے حیائی کا دن ہے۔ اور دوسری بات، یہ ویلنٹائن کون تھا؟ ایک بدماش انسان تھا، عیاش پرست تھا، ایک راہب تھا، عیسائیوں کا عالم تھا۔ عیسائیوں میں یہ قاعدہ کلیہ اور قانون تھا کہ راہب اور راہبہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اس نے راہبہ کو ورگلایا، اسے مطمئن کیا اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ جب معاشرے کو پتہ چلا، اس نے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمان تو مسلمان رہے، عیسائیوں کے ہاں بھی یہ بندہ مجرم ٹھہرا، یہ بندہ بدکار ٹھہرا، یہ بندہ زانی، شرابی اور کبابی ٹھہرا، قانون کو توڑ کے اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والا انسان ٹھہرا۔ اور ہماری نوجوان نسل ہے، وہ 14 فروری کو یوم محبت کے نام سے دن منا رہی ہے، ویلنٹائن کی سیرت کو زندہ کر رہی ہے، اس کے کردار کو زندہ کر رہی ہے، جو کہ ایک عیاش انسان تھا، فحاش تھا، خواہش پرست تھا، قوانین کو توڑنے والا تھا، اپنی خواہش کا پجاری تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ مسلمان نے اسے اپنے لیے رول ماڈل تسلیم کر لیا۔ رول ماڈل اس کے لیے کون تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلمان یہ تیری پہچان نہیں، تیرے لیے رول ماڈل کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور محدثین، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، وہ تیرے لیے رول ماڈل تھے۔ تو نے ایک بدکار انسان کو اپنے لیے رول ماڈل تسلیم کر لی، اور تیرے پاس تو صلاح الدین ایوبی تھے، عمر بن خطاب تھے، علی المرتضیٰ تھے، عثمان غنی تھے، ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، طارق بن زیاد تھے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ تھے، اور تیرے پاس تو اتنے بڑے بڑے لوگ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اتنے اعلیٰ کردار کے لوگوں کو چھوڑ کے ایک بدکار انسان کے پیچھے چلا گیا، ترقی کے نام پہ، جدت کے نام پہ، فیشن کے نام پہ تو نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا۔ مغرب کی طرف جاتا ہوا سورج ہمیں یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب والوں کی پیروی کرو گے تو ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ بظاہر بڑا نظر آتا ہے، بڑے خوبصورت ہے، بڑا حسن و جمال ہے، بڑی جوانی ہے، بڑا شباب ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے جسم ہے، موٹے تازے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہو چکے، اندر سے ٹوٹ چکے، ان کا نسب نامہ محفوظ نہیں، بیٹے کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، رشتہ داریاں، خاندانی نظام ٹوٹ چکا، تو ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ مغرب کی طرف جاتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ اپنی تہذیب کے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ صحابہ کرام کو دیکھ، ابو بکر و عمر کو دیکھ، عثمان و علی کو دیکھ،
یہاں کوئی بندہ بغیرت رہ نہیں سکتا، یہاں دیوس بندہ رہ نہیں سکتا۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے اگر کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہونے کا نام لیا ہے تو حیا والا بن، اگر حیا والا نہیں بن سکتا کائنات کا رب اس سے ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ تو بے حیا ہو اور تیرے پاس ایمان رہ جائے، کائنات کا رب کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے، جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر حیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ حیا والے لوگ، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ایمان والے اور حیا والے، میں ایسے لوگوں کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تعارف کروایا، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، میں نے ان کو اپنی جنتوں کے وارث بھی بنا دیا، ایمان بھی عطا کر دیا، انہیں غیرت بھی مل گئی، یہ دونوں چیزیں ان میں آ گئی، میں نے کائنات کے رب نے انہیں جنتی بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا، اور جنت الفردوس کا وارث بنایا، جس کے بارے میں محبوب کائنات نے فرمایا تھا جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرنے کا دل کرے تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت کے اعلیٰ درجے جنت الفردوس میں وارث بنا دیا، جن کے پاس ایمان بھی موجود ہے، غیرت بھی موجود ہے، حیا بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے، برے لوگ بھی آتے، اچھے لوگ بھی آتے، گندے لوگ بھی آتے، آپ سے آ کے ملاقات کرتے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ازواج مطہرات کو، امہات المومنات کو آپ حکم ارشاد فرما دیں وہ ایسے برے لوگوں سے پردہ کیا کریں۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کائنات کے رب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کو دیکھا، آپ کی غیرت کو دیکھا، آپ کے مشورے کو دیکھا، محبوب کائنات خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے اتار دیا اور حکم جاری فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اپنے محبوب پیغمبر کو یہ حکم دے دیا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو، جب گھر سے باہر قدم رکھنا ہے تو باحجاب ہو کے جانا ہے، باپردہ ہو کے جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کیا عطا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جب عورت گھر سے باہر قدم رکھے گی، باپردہ ہو کے نکلے گی، باحجاب ہو کے نکلے گی، کوئی شریر اپنا شر سے پہنچا نہیں سکے گا، کوئی شیطان اٹھ کے اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، دور سے پہچانا جائے گا، ایعرفن فلا یؤذین، لوگ پہچانیں گے یہ پردہ دار خاتون جا رہی ہے، ضرور کسی باحیا باپ کی بیٹی جا رہی ہے، غیرت مند شوہر کی بیوی جا رہی ہے، عزت والے بیٹے کی ماں جا رہی ہے، غیرت والے بھائی کی بہن جا رہی ہے۔ جب باحجاب ہو کے عورت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر اسے کوئی شریر شر نہیں پہنچا سکے گا، کسی حاسد کا حسد اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا ایک امتیاز ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ دین اسلام کی پہچان ہے حیا، دین اسلام کی پہچان ہے غیرت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں الحیاء کلہ خیر لا یاتی الا بخیر، حیا سارے کا سارا بہتری ہی بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے۔ حیا جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ بہتری کو لاتا ہے، اپنے ساتھ خیر کو لاتا ہے، اپنے ساتھ برکت کو لے کے آتا ہے۔ حیا جب بھی آتا ہے، جس گھر میں یہ حیا داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس گھر پہ رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مسلمان ہوتا ہی حیا والا ہے، مسلمان ہوتا ہی غیرت والا ہے، دیوس
بد نصیب کو جہنم میں بھیج دیا جائے. میں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس کے اعمال کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں, اور اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. اسے جہنم رسید کر. زندگی غیرت مند انسان کی ہے, باحیا انسان کی ہے. ایمان ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے, حیا کا درس دیتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا. سیدنا سعید بن یزید الاسدی رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں, آپ کے پاس ایک آنے والا آیا, آ کے عرض کی, اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. آپ نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں, میں تجھے وصیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کر جیسے اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتا ہے, اور جیسے تجھے مولوی کے سامنے برائی کرتے ہوئے حیا آتی ہے, جیسے کسی اللہ کے ولی کے سامنے برائی کرتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے, اللہ سے بھی ایسے حیا کیا گیا. میں نے حدیث مبارکہ میں اس بات کو پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی اٹھا دوں. اللہ تعالیٰ تو غیرت والے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبائلی لڑکی سے بھی بڑھ کے حیادار تھے. رسول پاک حیا والے, اللہ تعالیٰ حیا والے, دین اسلام حیا کا دین, اور مسلمان سے بھی دین اسلام غیرت کا تقاضا کرتا ہے, حیا کا تقاضا کرتا ہے. مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر باحیا بن گیا, غیرت والا بن گیا, یہ امتیازی وصف لے گیا. اللہ تعالیٰ تیرا نسب نامہ محفوظ رکھے گا, اللہ تعالیٰ تیری نسلوں کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ تیری عزت کا محافظ ہوگا, اللہ تعالیٰ تیرے خاندان کا محافظ ہوگا, اللہ تعالیٰ تیرے رشتہ داروں کا محافظ ہوگا. غیرت مند بن گیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک صحابی اپنے بھائی کے ساتھ طلب کلامی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے بندے اتنا لوگوں سے حیا نہ کیا کر, اتنا حیا نہ کیا کر, اتنا شرم اور بھرم نہ کیا کر, کھل کے لوگوں کے ساتھ بات کیا کر. ہر وقت تو صوفی بنا رہتا ہے, ہر وقت تیری نظریں جھکی رہ جاتی ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان, اسے چھوڑ دو, حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا کس چیز میں بھی آتا ہے, حیا اسے مزین کر دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. اللہ کی قسم ہے, یہ کریمیں لگانا, یہ لوشن لگانا, یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لینا, شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنی خوبصورتی کو دیکھ لینا, یہ خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی اصل حیا کی خوبصورتی ہے. جھکی ہوئی نظر قیامت کا اثر رکھتی ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مرد ہے تو اپنی نظریں جھکا کے چلے, اپنی نظروں کو نیچے رکھے, نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے جانا. بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم کی طرف نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا, یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, یہی اس کا حجاب ہے, یہی اس کا پردہ ہے, یہی اس کی غیرت ہے, یہی اس کا حیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں حیا آتا ہے, جس بندے میں حیا آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوبصورتی عطا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے مزین کر دیتے ہیں. وما كان الفحش في شيء الا شانه, اور جس چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے, جہاں غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اسے عیبدار بنا دیتے ہیں. ہر بندہ اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے, ہر بندہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. مسلمان انسان کی غیرت محفوظ رہ سکتی ہے, نسلیں محفوظ رہ سکتی ہیں, نسب نامہ محفوظ رہ سکتا ہے, تو صرف
یہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ بندے کے پاس ایمان ہو اور حیا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ایمان کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دولت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندے کے اندر غیرت ہو، بندے کے اندر حیا ہو، اور جاؤ میرا یہ مطالعہ ہے اور میرا یہ تجربہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے فرق برداشت کی، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فقط کا ولی بنا دیا۔ چاہتے ہو کہ نمازوں میں خشوع و خضوع آئے، قرآن پڑھنے کو دل کرے، سجدہ کرنے میں سرور آئے، اور رکوع کرنے میں اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ آئے، تو پھر اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنے اندر حیا غیرت پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع کی دولت سے آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ نظر کا اصل نقصان ہے۔ نظر اٹھتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے وہ کچھ پھر ذہن میں آتا ہے، پھر خشوع و خضوع یہاں سے نکلتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں، نمازیں بے اثر ہوتی ہیں، بندہ سجدے پہ سجدہ کرتا ہے سکون نہیں آتا، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے سرور نہیں آتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، دروازے پہ دستک آئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جواب آیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اندر آ جاؤ، آپ لیٹے رہے، پھر دروازے پہ دستک آئی، کون آیا ہے؟ عمر آئے ہیں، فرمایا اندر آ جاؤ، پھر دروازے پہ دستک آئی، کون آیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، جامع القرآن آیا ہے، ناصر القرآن آیا ہے، دوہرا دماد رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں ابھی اجازت دیتا ہوں آپ کو اندر آنے کی۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا درست فرمایا، پھر اجازت دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آ جاؤ۔ آپ داخل ہوئے، تینوں جنتی شہزادے جنتی سردار کے پاس بیٹھے، گفتگو ہوئی، گفتگو کر کے چلے گئے، تینوں چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے باپا آئے، آپ لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں روک دیا، تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ کے بیٹھے، اپنے کپڑے کو درست کیا اور پھر آنے کی اجازت دی۔ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے بابا آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ایسا نہ کیا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پھر آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے، کمال کی بات کی، اخیر کر دی، بڑی پاور کے جملے آپ نے بولے، فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ایک مرد ہے جس کی حیا نبی کر رہا ہے، یہ ایک حیادار امتی ہے جس کے اندر ایمان کی غیرت اتنی زیادہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حیا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک احادیث مبارکہ صرف خواتین کو پردہ کرنے کا نہیں کہتی، مردوں کو بھی حکم دیتی ہے، اور جن مردوں نے اپنے اندر غیرت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے قرآن پاک میں کیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تذکرے حدیث مبارکہ میں کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ایک غیرت مند انسان تھا، ایک باحیا انسان تھا، اتنی حیا کہ نبی بھی اس سے حیا کرے، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرے۔
اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے، اپنے اندر حیا پیدا کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا منظر بیان کیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارے ننگے ہوں گے، جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، سر پہ دستار کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، کیا ہاں وہاں مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تذکرہ میدان محشر کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فکر ایمان کی، حیا کی اور غیرت، اتنی حیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ، اپنے باپ سے کہنے لگے میرے بابا میں نے خواب دیکھا، ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ فرمایا میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا۔ بھائیوں سے خواب بیان کر بیٹھے، بھائیوں نے اٹھایا، فیصلہ کیا، کنویں میں پھینک آئے، باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نجات دی۔ مصر میں بکتے بکاتے عزیز مصر کے غلام بنے، ان کے بیٹے بنے، ان کے شہزادے بنے۔ عزیز مصر انہیں خرید کے لے گیا، ان کے گھر میں پرورش پائی، جوانی کی منزلوں پہ چڑھے، شباب عروج پہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے حسین و جمیل تھے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ جوانی عروج پہ، دروازے بند، عزیز مصر کی بیوی زلیخا برائی کی دعوت دے رہی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے، یہ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ ہم دوڑے ویلنٹائن کے پیچھے، ہم دوڑے بسنت کے پیچھے، ہم دوڑے کرسمس کے پیچھے، ہم دوڑے غیر اسلامی تہواروں کے پیچھے۔ ہمارے لیے تو رول ماڈل جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، ہمارے لیے تو رول ماڈل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے لیے رول ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار تھا، آپ کی سیرت تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف واقعہ، ایک بندہ مار بیٹھے، دوڑتے ہوئے مدین میں پہنچے، مدین کے علاقے میں دیکھا ایک کنویں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے مال کو لے کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے مال کو پانی پلائی جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوئے، پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ لوگ اپنے مال کو پانی پلا کے جا رہے اور آپ یہاں کھڑی باتیں کر رہی ہو۔ بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے والد گرامی کی نظر کمزور ہو چکی، بینائی سے محروم ہو چکے، بیٹا کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں جو ہمارے ساتھ آئے، ہم دونوں بہنیں یہ بکریاں چرانے آتی ہیں اس لیے یہاں کھڑی ہیں، ہم غیرت والی ہیں، حیا والے باپ کی بیٹیاں ہیں، جب تک یہ لوگ اپنے مال کو پانی پلا کے نہ چلے جائیں تب تک ہم اپنے مال کو پانی نہیں پلاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے مال کو پانی پلایا، پیچھے ہٹ آئے، ایک سایہ دار درخت میں آ کے بیٹھ گئے۔ موقع تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دو بیٹیوں کے ساتھ، دو بہنوں کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے، محبت بھری ملاقاتیں کرتے اور محبت بھری باتیں کرتے، محبت بھری گفتگو ان کے ساتھ کرتے۔ جوانی ہے، طاقت ہے، حسن ہے، شباب ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیا اور واپس ہٹے، آگے سایہ دار درخت میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس کردار کو قرآن پاک میں نقل کیا۔ یہ تھے ہمارے لیے رول ماڈل، یہ تھے ہمارے لیے اسوہ، یہ تھے ہمارے لیے نمونہ۔ ہم نے
بدکار لوگوں کا اپنے لیے نمونہ تصور کر لیا، فحاش لوگوں کو، عیاش پرستوں کو اپنے لیے نمونہ تسلیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا جو کچھ سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس 14 فروری کے دن کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جمیع مسلمانوں کو اس طرح کی کبھی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی سیرت، حیا والے لوگوں کا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ